مسجد اقصیٰ کی اسلامی تاریخ۔ مسجد اقصیٰ اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ عبادت گاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے طور پر خصوصی حیثیت، جس میں سفر کی سفارش کی جاتی ہے اور جس میں ثواب بڑھایا جاتا ہے، یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جس میں 1,44,000 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے، جو کہ یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً 6/1 حصہ ہے، اور 5 لاکھ نمازیوں کے علاقے میں رہنے کی گنجائش کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسجد اقصیٰ اسلام میں قبلہ اول تھی، اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی تھی۔ بعض علماء اور مورخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جیسے اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر و تزئین و آرائش اور توسیع بھی کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز تھے، تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو گھیرے ہوئے غربت سے بچائیں۔ بائبل کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہن بھائی اور ان کے بچے شامل تھے، اور یہ کہ کل کی تعداد 33 تھی۔ اس مقام پر چونکہ مسجد اقصیٰ، جس کا اس وقت بتیل یا خانہ خدا کا نام تھا، کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے اس بابرکت جگہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی گئی۔ اس سرزمین کی مقامی آبادی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، فلسطینی بنی اسرائیل پر جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کروایا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، اور یوں انہیں 40 سال تک سرائے سینا میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے۔ انہوں نے اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی عبادت کی مدد سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور اس کے ساتھ ہی حکمران کا محل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں۔ تقریباً 200 سال اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو قبل مسیح میں تخت نشین کر دیا گیا، جب اس نے بابلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، جس کی قیادت بادشاہ نبوکدنیزار کر رہے تھے، لیکن ایک اپاہج کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ محاصرہ جیسے بابلیوں نے شہر پر رکھا تھا۔ بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فارسیوں نے بابلیوں کا تخت الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصیٰ کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تجدید کی گئی، لیکن اس کے بعد عرصے میں متعدد بار ملکیت میں ہاتھ بدلے اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تباہ کر دیا، دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور پھر وہ دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ شہر میں بغاوت کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں کی طرف سے ایک صدی
عیسوی تک، جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی اور اس کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کو مسجد اقصی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی اسے حرمت و عبادت کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مسجد اقصی اگلے چند سو سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور آپ کی عظیم ساتھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ مسجد اقصی کئی وجوہات کی بنا پر پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جیسا کہ مسجد اقصی نے اپنے بہت سے ساتھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جن کے ساتھ ان کا غیر معمولی رشتہ تھا، جیسا کہ اسلام جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایک تسلسل، تکمیل اور کمال ہے۔ توحید کے دین اور پیغام کی تبلیغ اللہ کے تمام انبیاء بشمول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نام۔ مسجد اقصی بھی تعریف کے اعتبار سے ان کی زندگیوں اور دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 ہجری 624 عیسوی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصی کی اس قدر اہمیت کی سب سے زیادہ یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسراء کی رات آپ نے سفر کیا اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ نے آسمان پر معراج کی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بیدار کیا اور اسے براق نامی پروں والے سفید درندے کے پاس لے گئے۔ یہ براق پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یروشلم کا سفر کیا، ایک سفر جس میں عام طور پر 40 دن لگتے ہیں، صرف ایک اہم رات میں۔ یروشلم پہنچ کر رسول اللہ نے مسجد اقصی کے مقام پر تمام سابقہ انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت فرمائی، اور پھر معراج پر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیات نازل فرمائی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پاک مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر پر لے جایا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاہم ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ جو رسول اللہ کے قریبی ساتھی بھی تھے، عمر ابن الخطاب داخل ہوئے اور رحم کے ساتھ یروشلم کو آزاد کرایا۔ 40,000 صحابہ کے ساتھ اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت، خون بہائے بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، جیسا کہ عمر کی شخصیت اور خصوصیات صحیفوں میں پیش گوئی کی گئی، یروشلم کو آزاد کرنے والے بہت قریب سے مشابہت رکھتی تھیں، اس لیے شہر کے لوگوں نے اس کی حکمرانی کو قبول کرنے میں جلدی کی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جب 638 عیسوی میں مسجد اقصی کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی، بلکہ زمین کا ایک ٹکڑا ملا جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رومیوں یہ دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچرے کو اٹھانے میں اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی۔ عیسائی اور یہودیوں دونوں عمر اور مسلمانوں کی آمد اور ان کے عادلانہ حکومت سے خوش تھے۔ 691 عیسوی میں عبد الملک بن مروان نے چٹان کی چوٹی پر، جیسے آج کل ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی کریم نے آسمان کی طرف معراج کی تھی۔
تاہم یہ واضح رہے کہ اس پتھر کی اہمیت کس وجہ سے ہے یا نہیں۔ اس کی اصل اہمیت مسجد اقصیٰ کی حدود میں ہونے اور اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کا حصہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ 1099 میں مسجد اقصیٰ کی صلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا اور اس کی تاریخ کو سیاہ ترین اور خونی دن میں سے ایک کا شکار ہوئے۔ یروشلم پہنچنے پر صلیبیوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیدی کو نہیں لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ صلیبی بعد میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا اور 1187 میں عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے میں 88 سال لگائے۔ یروشلم اور مسجد اقصیٰ پر ان کا دوبارہ حصول عمر بن خطاب کی 5 صدیاں قبل کی آزادی کی یاد دلاتا تھا، اور یہ صرف ایک نسل قبل صلیبیوں کے اقدامات کے بالکل برعکس تھا۔ عمر بن الخطاب کی طرح صلاح الدین ایوبی نے شہریوں یا فوجیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی، اور مسجد اقصیٰ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے بابرکت سرزمین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا اور مسجد میں عرق گلاب کا مشہور طریقے سے چھڑکاؤ کیا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر یروشلم اور مسجد اقصیٰ پر ایک اہم مدت تک بلا روک ٹوک کنٹرول حاصل کیا۔ تقریباً 8 صدیوں اور ان کی حکمرانی امن، انصاف اور خوشحالی کی خاصیت تھی۔ مسجد اقصیٰ علماء کے ساتھ علم کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔ پوری دنیا سے اس کے بابرکت حدود میں مطالعے اور پڑھانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تقریباً اس پورے عرصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور اہل کتاب کی حیثیت سے ان کے حقوق کا احترام کیا گیا۔ 1917 سے آج تک خلافت عثمانیہ کے دور متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد اقصیٰ کی عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے، لیکن اسلامی قانون اور عثمانی باجرہ کے نظام کے مطابق انہوں نے یہ سہولت فراہم کی۔ یہودیوں اور عیسائی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی اور تحفظ، تاہم یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں صہیونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کے مقصد سے ابھری۔ یہ صہیونی تحریک، جسے انگریزوں نے حمایت کی، پہلی جنگ عظیم میں اس وقت مزید تقویت ملی جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے 8 صدیوں پر مقیم مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ 1917 میں فلسطین پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی 90% تھی اور 50,000 سے کم یہودی آباد تھے، جن میں سے صرف 5% مقامی فلسطینی یہودی تھے، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں سے یورپ ظلم و ستم سے بہا گئے۔ انگریزوں نے اس عرصے میں مسلمانوں کو مسجد الحرام پر کنٹرول کی اجازت دی۔ یروشلم پر برطانوی قبضے کے 5 سال بعد مسجد اقصیٰ میں 20ویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا، اور چند سال بعد 1924 میں ٹراس اردن نے مسجد اقصیٰ کی نگہبانی سنبھالی۔ 1947 میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کی کل اراضی کا 6% سے بھی کم حصہ تھا۔ اس وجہ سے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز پیش کی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیت سے باہر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی اراضی کے 53% پر مشتمل ہوگی، مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ 1948 میں صہیونیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے 78% پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً 85% یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اردنی عرب لشکر کے نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا، بشمول یروشلم کے مشرقی حصے کا 11% جو پرانے شہر اور مسجد اقصیٰ کو گھیرے ہوئے ہے۔ 1967 میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کے
حصے میں بنانے کا دعویٰ کیا۔ یروشلم پر قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اس اہم اسرائیلی شخصیات کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوشش اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد ایک قانون منظور کیا گیا جس میں مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کی نماز پر پابندی عائد کی گئی۔ اس فیصلے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہودی اور غیر ملکی سیاح صرف مغرب کے دروازے سے ہی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم 1967 کے بعد بہت سے اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے احکام منظور کیے، اور بہت سی تنظیمیں اسرائیلی حکام سے مسجد اقصیٰ کے مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے لاحق کر رہی ہیں۔ 1969 میں ایک صہیونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے صلاح الدین ایوبی کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا۔ ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا تھا۔ آتش زدگی سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ میں مناسب وسائل کی اجازت نہیں دی۔ 1987 میں غزہ میں ایک چوکی پر قطار میں کھڑے 4 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، جس نے پہلے انتفاضہ کا جنم دیا۔ 2000 میں ایریل شیرون نے 1000 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر مارچ کیا۔ اس نے دوسری فلسطینی انتفاضہ کو جنم دیا۔ اس دورے کے بعد مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے خواہش مند فلسطینیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ فلسطینی مردوں، خاص طور پر جن کی عمریں 18 سے 50 سال کے درمیان ہیں، کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں۔